نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل پاک کے توسط کے ساتھ جمعۃ المبارک کی آج کی اس نشست میں ہم سب حاضر ہیں. ماہ رجب المرجب، عظیم واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، وہ معجزہ معراج. اس آیہ کریمہ پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا رات کے کم ترین حصے میں مسجد حرام سے بیت القدس تک، پھر وہاں سے آگے طویل مسافت، پھر عالم لامکان کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا اور ادنا کانا فکانا قاب قوسین اور ادنا کا سفر یہ طے کیا. انسانی عقل یہاں پہ جا کے ٹھوکر کھاتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی. تو ذہنوں میں کئی طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جو مہینوں کا سفر تھا وہ کیسے ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مکمل ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں ان سارے شک و شبہات کو دور کر دیا. فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. تو فرمایا کہ انسان تو جا نہیں سکتا اور اس کا فاصلہ کتنا ہے یہ بھی انسان کی عقل میں سما نہیں سکتا. میری ذات کو دیکھو جو ہر چیز پر قادر ہے، جو امر کن کی طاقت رکھتا ہے، اور جس اللہ کے لیے کوئی ناممکن ہے نہیں ہے. فرمایا کہ اے انسان، تیری عقل اس چیز سے عاجز ہے، مگر میری ذات کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اس لیے مجھے دیکھ، میں کہہ رہا ہوں
کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اس مختصر سے حصے میں سیر کروائی ہے۔ مجھے دیکھ اپنی عقل پر اس کو پرکھ ہی نہ۔ اللہ پاک کی ذات گرامی نے تعارف کروانا تھا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے معجزات۔ عرف عام میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی فضیلت دی جاتی ہے تو وہ اپنا ذکر کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر گیا یا مجھے یہ منصب ملا، مجھے یہ عہدہ ملا، میں نے یہ کام کیا۔ اس کے برعکس اس آیا کریمہ میں اللہ پاک کی ذات آغاز میں ہی اپنا ذکر خیر خود کر رہا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ رب کہہ رہا ہے میں لے گیا، شان بیان ہونی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی۔ جیسے اللہ پاک کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کو معجزات عطا کیے، تو جا بجا قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا، مجھے عصا دیا ہے، میں اس سے رستے نکالتا ہوں، میں اس سے زمین سے پانی نکال لیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے پھر یہ طاقت دی ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو اپنے بازوؤں کے نیچے رکھتا ہوں تو چاند اور سورج سے بھی زیادہ ان کی روشنی ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی خود فرمائیں کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، بیماروں کو صحت یاب کر دیتا ہوں، مٹی کی مورتیوں میں پھونک ماروں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو ہر نبی اپنے معجزات کا ذکر جب کرے تو نام اپنا لے، رب انہی کے الفاظ کو اپنی کتاب کا حصہ بنائے، ہمیں بتائے فلاں کو یہ معجزات، فلاں کو یہ معجزات، فلاں کو یہ معجزات۔ اب جب اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر خیر کیا، انہیں سب سے بڑا معجزہ عطا کیا اور عالم لامقام مالک کل لے گیا، اب اس کا تعارف بندوں کو کروانا تھا، بندوں کو بتانا تھا، تو مالک کل کیا کر رہا ہے؟ ذکر اپنا پہلے چھیڑ رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں سنو، میں نے اپنے مصطفیٰ کو رات کے مختصر سے حصے میں سیر کروائی تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ جو لے گیا۔ تو فرمایا تو باری تعالیٰ اس میں تعریف تو تیرے مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، اس میں ذکر خیر تو اپنا کر رہا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ وہ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندو اس پہ غور کرو، جو تعریف میری ہے حقیقت میں وہی میرے مصطفیٰ کی ہے، اور جو میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے وہی حقیقت میں میری۔ مطلب کیا کہ اللہ پاک نے دوئی کا تصور ہی ختم کر دیا، اللہ پاک نے دوئی کا تصور ہی ختم کر دیا کہ میں خالق ہوں، یہ مخلوق ہیں، میں مالک ہوں، یہ مملوک ہیں، بس یہ میں خالق ہو کر خالق رہا، اسے سیر کروا کر عالم لامقام میں لے گیا
تو یہ پھر بھی مخلوق رہا، مگر ذکر میں نے اپنا کیا، سیر تو اس نے کی، ذکر اپنا کر کے تمہیں یہ سمجھایا ہے کہ میرے اور میرے مصطفیٰ کے درمیان میں دوئی کا تصور نہ رکھو، دوئی کا تصور نہ رکھو۔ دوسری بات، لفظ سبحان سے آغاز کیوں کیا؟ سبحان کا لفظی مطلب ہوتا ہے وہ پاک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ چھونے سے۔ اللہ پاک کا کوئی وجود ہماری طرح وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک ہے۔ مالک ایسا ہے، اس کے ہاں نہ نیند ہے، نہ اس کے ہاں کمزوری ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، بس وہ پاک ہے، ایسا پاک ہے وہ کہتا ہے میں ایسا پاک ہوں بندے کہ تیری اس سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، تیری اس سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا۔ جگ میں آ کر جب ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ کائنات میں ہر طرف دیکھیں تو سمجھ تو آتی ہے کہ اس نے ہی بنایا ہے سب کچھ، مگر وہ ہے کیسا؟ وہ کہتا ہے تیری یہ سمجھ میں آ نہیں سکتا، اس لیے میں پاک، تیری سمجھ میں انسان میں آ نہیں سکتا، اسی لیے میں پاک ہوں۔ تو وہ اللہ وہ پاک ہے۔ اب اس مالک نے محبوب کو سیر کروائی تو محبوب سے کہا محبوب انہیں کہہ دینا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو۔ تو ایسا کیوں فرمایا؟ مفسرین نے اس کی دوسری وجہ یہ لکھی، فرمایا کہ رب جانتا تھا کہ میرا محبوب اگر خود کہے گا نا بھی ایسے ہوا ہے، میں ایسے گیا تھا، میں وہاں پر گیا، انبیاء کو امامت کروائی، پھر آگے گیا، پھر ساتوں آسمان کی سیر کی، میں نے جنت کی سیر کی، جہنم کا معائنہ کیا، پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا پہ ٹھہرا، پھر اس کے بعد آگے اس مالک کے کل کی بارگاہ میں گیا، وہ جلوہ بے حجاب کیا، بس وقت بھی رات کا وہ کم ترین لمحہ تھا، اس میں گیا تھا۔ اس نے کہا مصطفیٰ تو کہے گا تو پیارے کوئی بھی تیری ذات پہ اٹیک کرے گا، کوئی کرے گا تو تیری ذات پر اٹیک کرے گا۔ جیسے وہ جنگ کے دوران کفار آ گئے سامنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ہاتھ میں مٹی اٹھائی، اٹھا کے مار دی، ماری، ہر ایک نے دیکھا، ہر صحابی نے دیکھا، ہر کافر نے دیکھا کہ مٹی اٹھانے والے مصطفیٰ ہیں، مارنے والے مصطفیٰ ہیں۔ جب مار دی آگے لوگوں کی آنکھوں میں جا پڑی، کوئی اندھا ہوا، کوئی کیسے ہوا، تو فرمایا مصطفیٰ کوئی تیری ذات پہ اٹیک نہ کرے۔ فرمایا وما رمیت، جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جبرائیل فوری جا کر کہہ دے وما رمیت، اور جب کہ مصطفیٰ تم نے نہیں ماری، اذ رمیت، جب کہ ماری تو نے ہے، ولکن اللہ رما، لوگو وہ تو حقیقت میں نے ماری ہے۔ بھی اعتراض کرنا ہے تو میری ذات پہ کرو، سوال اٹھانا ہے تو ادھر اٹھاؤ، یہ میرا محبوب ہے تو محبوبیت میں تیرا اور میرا نہیں ہوتا۔ ماری اسی نے ہے، ہاتھ اسی کا تھا، بس فرق یہ تھا طاقت میری تھی، قدرت میری تھی، ہاتھ اسی کا تھا، اس لیے فرمایا مصطفیٰ معراج پہ گیا تو ہی ہے، لے جانے والا میں تھا، میری ذات تھی، جبرائیل کو ساتھ بھیجا تھا، لے جا میں گیا تھا،
اب جب لوگوں کو بتانا ہے تو کیا میں نہیں گیا، وہ تو میرا خدا لے کر گیا تھا، تاکہ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ میری ذات پہ کرے، جس نے انکار کرنا ہے وہ میری ذات کا کرے۔ ہے کوئی مائی کا لال جو یہ اعتراض کر سکے کہ وہ خدا کے پاس بھی ایسی طاقت نہیں ہے؟ تو سوچیں اس دنیا کے اندر جو اس دور میں بھی اسی میں کھبے بیٹھے ہیں کہ سفر ہو نہیں سکتا، رب کہہ رہا ہے انسان تیری عقل نہیں جا سکتی، تیرے دماغ میں نہیں آ سکتا، تو میری ذات کو کیوں نہیں دیکھتا؟ بھی تو مجھے کیوں نہیں دیکھتا؟ میں جو سبحان ہوں، بھی میں جو ہوں، میں ہوں سفر کروانے والا، تو تیری کیا اوقات ہے سفر کا انکار سکے؟ اگلی بات اسی سبحان میں فرمایا محبوب سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان کے بعد سبحان اللہ جو لفظ ہے وہ پھر کہتے کہاں پر ہیں؟ کوئی چیز اچھی لگے، کوئی چیز، ابھی آپ دیکھیں اچھی بات سن رہے ہیں، اللہ کا نام، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، سبحان اللہ بے ساختہ زبان سے نکل پڑتا ہے، حضور کا ذکر خیر آتا ہے بے ساختہ نکل پڑتا ہے۔ تو جب بھی کسی صحابہ کی بات آ جائے، انبیاء کرام کے فضائل آ جائیں، اس مالک کل کی رعنائیاں ہیں، اس کا حسن ہے، یہ بات ہو تو بندہ مومن کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل سکتا ہے۔ اب گھر میں کوئی بچہ ہو، بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، کوئی کامیابی حاصل کر کے آتے ہیں، امتحان میں اول پوزیشن آ گئی، اچھے مارک لے لیے، یہ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ فقہا نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ گھر میں جیسے ضمناً بات آ گئی کہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس چیز سے سختی کے ساتھ منع ہے کہ گھر میں آپ کے 2-4 بچے ہوں، ایک زیادہ لائق ہو تو دوسرا کم لائق ہو، تو جو زیادہ لائق ہو دوسرے جو نالائق بچہ ہو گھر میں، جو کم تھوڑا سا نچلے درجے کا ہو، اس کے سامنے کبھی بھی اس کا ذکر ایسے نہ کریں دیکھو کتنا لائق ہے تو نالائق ہے، ورنہ بچہ ایک دوسرے میں اب شروع سے ہی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں سے گریز کیا جائے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو جیسے ہاتھ عقل سب کچھ ایسے دی ہے، ایسی اس مالک نے کسی کو کم درجے کا بنایا، کسی کو بڑا ذہین بنایا، کسی کوئی ایکسٹرا ذہین ہوتے ہیں، کوئی اس سے بھی ایکسٹرا ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے سامنے بچہ اپنی تضحیق سمجھتا ہے، وہ شروع سے ہی بہن بھائیوں کے درمیان یا بھائیوں کے درمیان میں چپلے شروع ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کو یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، میں نہیں لگتا۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے سختی کے ساتھ، برکہ وہ ضمناً بات آ گئی۔ بچوں کو ہمیشہ عزت دیا کریں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کبھی کرنی بھی ہو تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کو تنہائی میں جا کے کیا کریں، ماحول کو سمجھا کریں۔ ہم نہیں سمجھتے، وہ بچے شروع سے جا کے چڑھ جاتے ہیں، وہ چڑھتے پھر آگے جا کے ماحول یہ بن جاتا ہے۔ تو برکہ سبحان اللہ کہتے ہیں جی بچہ اچھی پوزیشن لے آئے، کوئی کامیابی ملے، کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے بھئی۔ پھر جب کسی پر بالکل ہی کوئی بات، جیسے نا ابھی جیسے میں بات کرتا ہوں تو ایسی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ہو، اللہ کے فضائل میں ہو، ایسی بات ایسے نکل جائے بھی جن سے عام انسان کے دماغ میں نہ ہو، تو پھر زیادہ زور سے نکلتا ہے سبحان اللہ کیا بات۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اتنا لمبا سفر کر آئے، اتنے سے حصے میں عطا رب کی تھی، عطا رب کی تھی، اللہ سے ملاقات کر کے بھی آ گئے۔ ادھر تو موسیٰ تھے، ملاقات کرنے کے لیے گئے تو واپسی آئے، پہلے 30 راتیں وہاں پہ بٹھائے رکھا، اس کے بعد بے ہوش کر کے 10 اور گزار دی، 40 راتوں کے بعد واپس آئے تو ہارون تھے اور دیگر آپ کے ساتھی تھے، کہہ رہے تھے واہ واہ کیا بات، اللہ سے ملاقات کر کے آ گئے، کیا تیرا موسیٰ رتبہ ہے۔ انبیاء کرام تک بھی گئی بات، واہ موسیٰ تیرا بڑا رتبہ ہے، تو کوہ طور پہ اللہ سے پہلے تو صرف باتیں کرتا تھا، اب اللہ کے حسن کا ایک جلوہ بھی کر آیا ہے،
اب ادھر مصطفیٰ تھا، امام الانبیاء تھے، اب حال یہ تھا ماں باپ بھی نہ رہے، ماں باپ بھی نہ رہے، دادا بھی پیار کرنے والے نہ رہے، ادھر چچا ابو طالب جو جان سے بڑھ کر پیار کرتے تھے وہ بھی نہ رہے، ادھر وائف زوجہ حضرت خدیجہ بھی چلی گئیں، تو کون کہتا کہ مصطفیٰ تو رات کو گیا، اے اللہ کے خاص پیغمبر، اے اللہ کے محبوب، اے پیارے، اے لاڈلے، تو گیا سفر کر کے آیا، پھر اتنے سے تھوڑے حصے میں پھر یہ سارا کچھ یہاں پہ ویسے ہی رہا، تو اتنا کچھ دیکھ کے آ گیا، پھر موسیٰ تو صرف انہوں نے تو صرف کوہ طور پر جا کے ان عکاسی تجلی دیکھی تھی، تو بلا حجاب اللہ کے سارے پردے جب ہٹ گئے تھے تو مصطفیٰ کو دیکھ کے رب کو دیکھ کے واپس بھی آ گیا۔ اب اس لمحے پر چاہیے تھا کو کہتا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، تو فرمایا مصطفیٰ کہیں تیرے دل میں خیال نہ آ جائے، تیرے دل میں بات نہ آ جائے۔ فرمایا مصطفیٰ اور ہوتے تو رہتے تو انسان وہ سبحان اللہ کہتے، یہاں دیکھ تیرے سفر کرنے کو کروانے والا گو کہ میں ہی ہوں، مگر میں خود مالک کل دنیا کو کہہ رہا ہوں، میرا مصطفیٰ کا آنا بھی سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کا جانا بھی سبحان اللہ۔ اب اگلی چیز دیکھیں، آگے لفظ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات، الذی جو یا وہ دونوں معنی ہوتے، وہ یا جو۔ یہاں پہ ایک اور چیز ذرا سمجھے ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب صحن کعبہ میں جا کے لوگوں کو بیان فرما رہے تھے بھی آپ کیسے گئے، تو فرمایا کیسے گیا، سویا ہوا تھا، جبرائیل آئے مجھے اٹھایا، ساتھ چل دیا، ساتھ چلے گئے۔ رب کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو خود لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو خود لے گئی۔ اب حضور کہہ رہے ہیں جبریل لے گیا، قرآن کہہ رہا ہے جو اس کا کلام ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا، تو پھر بات کیا ٹھہری؟ بھی مہمان خاص کو کسی کو عام کو دعوت نامہ دینا ہو، کسی کو فون کر دیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب یہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے خط لکھے جاتے، جی بیٹے کی شادی ہے، کچھ معاملہ ہے تو خط لکھے جاتے، لکھ دیے جاتے۔ اس کے بعد پھر جو خاص بندہ ہوتا اس کے لیے اپنا خاص کوئی پیغمبر بھیجا جاتا، خاص۔ اس کے بعد پھر کوئی خاص الخاص ہوتا، ماں ہے، باپ ہے، اور کوئی خاص الخاص ہے جس سے بڑی دل لگی ہے، انسان پھر خود جاتا ہے چل کر، میں لے کے آتا، میرے بیٹے کا فنکشن ہے میں لے کے آتا۔ اب رب ہے، سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ، رب ہے وہ اللہ نور السماوات والارض۔ پھر بندہ مومن کو وہ یہ کہتا ہے، جیسے موسیٰ اور ہارون کو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا باری تعالیٰ جب ہم فرعون کے دربار میں جائیں گے تیرے نام کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ ہم تو اکیلے ہوں گے، اس کے پاس تو بڑی فوج ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا اینما کنتم انی معکم اینما کنتم، سنو میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں پر بھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں پر بھی ہو۔ بندہ ہر بندے کے لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل ورید، میں اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ بات کیسی ٹھہرے بھی ہر بندے کو تو وہ کہے جو اس کے نبی پر ایمان لے آئے، جو اس کی ذات کو ایک مان لے، اسے واحد مان لے، اس کی بارگاہ میں جھک جائے، تسلیم کر لے، اس کے لیے تو رب خود کہے کہ میں اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
اور اپنے مصطفیٰ کو، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے سب سے لاڈلے نبی کو جب اس نے بلانا ہو تو وہ کہے جبریل تو لے آ جا کے، میں نہیں آتا۔ اس لیے رب نے کہا مصطفیٰ میں تو اپنی زبان سے لوگوں کو کہہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ کیوں نہ کہا مجھے رب لے گیا، یہ کیوں نہ کہا کہ مجھے رب لے گیا، یہ کہا جبریل لے گئے؟ دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہمیں ادب سکھا رہے تھے مالک کل کا۔ بات ادب کے خلاف تھی کہ مالک میرا مالک آیا دو جہاں کا، جبریل کو بھیجا ڈرائیور بنا کر، یہ فرمایا براق تیرے انڈر ہے، مصطفیٰ کو سوار کرنا لیتے آنا، سبحان اللہ کہہ کر لوگوں کو یہ پردہ ہٹا دیا کہ ہر ایک تو چل کے آئے، اور تم جہاں کہیں بھی جاؤ میری طرف توجہ کرو تو میری مدد آئے۔ فرمایا معراج کی رات آئی، جبریل کو ڈرائیور بنایا، فرمایا لوگوں اصل میں بات یہ تھی میں خود بذات خود اپنے مصطفیٰ کو اس مسجد حرام سے لینے کے لیے خود آیا۔ مالک کل ہے۔